بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ مکہ المکرمہ میں بارش ہوئی ہے، پھر وہاں پانی بہہ رہا ہے، سبزہ اگایا ہے، اور ان ویڈیوز کے ساتھ میں یا پوسٹ کے ساتھ میں ایک حدیث بھی شیئر کی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور قیامت کی ایک اور نشانی مکمل ہو گئی ہے۔ بعض ویڈیوز تو وہ بھی ہیں جو پرانی شیئر کی جا رہی ہیں، مثلا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اب کی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے۔ 2018 میں بھی اسی طرح سے بارش وغیرہ ہوئی تھی اور سبزہ اگایا تھا پہاڑوں کے اوپر۔ بعض حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 2022 کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے، سبزہ اگایا ہے وہاں پر۔ بہرحال اس کے ساتھ میں جو حدیث سنائی جا رہی ہے کہ عرب کی سرزمین جو ہوگی وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، تو کیا یہ واقعی قیامت کی نشانی ہے؟ تو اس حدیث کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اصل یہ مکمل حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یکثر المال، یہاں تک کہ مال زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ بہنے لگے گا، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا، فلا یجد احدا یقبلھا منہ، تو کسی کو نہیں پائے گا جو اس کو قبول کر لے، یعنی گویا کہ زکوٰۃ دینے والے موجود رہیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا، ایک جملہ ہے اس حدیث کے اندر کہ یہاں تک کہ عرب کی جو سرزمین ہے وہ چراگاہ بن جائے گی، مروج بن جائے گی اور نہریں بن جائیں گی۔ یہاں مروج کہتے ہیں اصل کہ ایسی سرزمین کہ جس کے اوپر سبزہ اگایا ہو اور پھر وہاں جانور وغیرہ چر رہے ہوں تو اسی کو چراگاہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ چراگاہ سے کر دیا جاتا ہے۔ تو عرب کی سرزمین وہ چراگاہ بن جائے گی اور نہریں جاری ہو جائیں گی، تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی جو ہے در حقیقت یہ مکمل ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس حدیث کے اندر کوئی وقت و ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کس وقت ہو گئے، اور جو اہل علم ہیں انہوں نے مختلف مطلب اس حدیث کے بیان کر رکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، بہت زیادہ مال ہو جائے گا، عرب کی جو سرزمین ہوگی اس سے مال و دولت نکلے گا، فراوانی ہوگی، یہ مراد ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا، اور دوسرا جو مطلب جو اہل علم نے بیان کیا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے حتیٰ تعود ارض العرب مروجن کا ترجمہ، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ اصل عرب کی سرزمین چراگاہ بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں عرب کے اندر مکہ المکرمہ آس پاس میں، یہ سب کے سب چھوڑ کے اس سرزمین کو چلے جائیں گے اور یہ سرزمین بالکل خالی ہو جائے گی، یہاں صرف جانور چرنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ تو چراگاہ بننے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب کہ یہاں اس سرزمین کے اوپر بس نہریں رہ جائیں اور آبادی یہاں کی خالی ہو جائے، جانور رہ جائیں، اور جانور جو ہے وہ سرسبز و شادابی جو ہوگی اور جو سبزہ وغیرہ ہوگا اس کو چر رہے ہوں گے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ آدمیوں کی قلت کی بنا پر کوئی کاش نہیں کرے گا، آدمیوں کی قلت کی بنا پر کوئی کاش نہیں کرے گا تو زمین جانوروں کے چرنے کے علاوہ کسی اور مصرف کی نہیں رہے گی۔ یہی مفہوم جو ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلم شریف کی شرح ہے اس کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ معناہ اللہ عالم انہم یترکونہا ویعرضون عنہا فتبقى مہملہ لا تزرع ولا تسقى من میاہہا وذلک لقلۃ الرجال وکثرۃ الحروب۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے کہ اس کو لوگ ترک کر دیں گے، سرزمین کو اس سے احراز کریں گے تو بیکار رہ جائے گی، نہ اس میں زراعت کی جائے گی، نہ اس کے پانی سے اس کو سیراب کیا جائے گا، اور یہ اس وقت اور یہ اس لیے ہوگا اس لیے کہ لوگ کم رہ جائیں گے اور جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہوں گی۔ تو یہ اصل مراد ہے۔ تو ابھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قیامت کی نشانی مکمل ہو گئی ہے۔ البتہ اس میں ایک لفظ آیا ہے حتیٰ تعود ارض العرب مروجا وانہارا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے لفظ ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تعود کا لفظ استعمال کیا تھا، عاد یعود کہتے ہیں لوٹنے کو، لوٹ آنے کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عرب کی سرزمین ہے یہ ایسے ہی لوٹ آئے گی جیسے پہلے تھی، سرسبز و شاداب جیسے پہلے تھی ایسے ہی ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے کسی زمانے کے اندر جو عرب کی سرزمین ہے وہ سرسبز و شاداب رہی ہے، تبھی تو وہ لوٹ کے آئے گی اسی طرح سے۔ تو عرب کی جو لوگ تھے اس بات سے واقف نہیں تھے، عربوں کو پتہ نہیں تھا، مکے کے لوگ، آس پاس کے لوگ، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اس پہ جا کے تحقیق ہو رہی ہے۔
اب جو محققین ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ کسی زمانے کے اندر جو عرب کی سرزمین ہے یہاں سرسبزی اور شادابی تھی کسی زمانے میں، تو اب دوبارہ سے پھر لوٹ کے وہ آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانی اس وقت جا کے مکمل ہوگی جب کہ یہاں مکۃ المکرمہ سے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو ابھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قیامت کی نشانی مکمل ہو گئی، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف بحرف صادق آ رہا ہے اور صادق آنا شروع ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔